یہ ہے سورہ نوح، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے، اور وہ استغفار کی جو فضائل ہے وہ ترتیب سے اس میں ذکر بھی کیے گئے ہیں۔ اللہ عز و جل نے جن کاموں کا حکم دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، رسول کی اطاعت کرو اور استغفار کرو۔ اور جن کاموں سے منع فرمایا، شرک نہ کرو، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرو۔ اور جو اس میں اہم مضامین ہے، حضرت نوح کی دعوت، وہ آپ جانتے ہیں کہ سارے 900 سال میں تبلیغ کی، وہ اس میں ذکر ہے۔ قوم نے جو انکار کیا، استغفار کی برکتیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اور اس میں اہم واقعات، قوم کا مسلسل انکار کرنا اور آپ کا مسلسل تبلیغ کرنا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی کو نیکی کی دعوت دے اور وہ نہ مانے تو اب اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی، قوم ہر بار انکار کرتی۔ آپ سوچ لیجیے دن میں وہ 50 بار بھی کسی نہ کسی کو کہتے ہیں کہ یار ایسے نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اس طرح کرو۔ تو 950 سالوں میں کتنے دن ہیں، کتنے مہینے ہیں، روزانہ کتنی مرتبہ انہوں نے تبلیغ کی ہوگی، لیکن ہر مرتبہ آگے سے ان کو وہ انکار کرتے ہیں، ان کا تمسخر کرتے ہیں، ان کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن وہ نا امید نہیں ہوئے۔ پھر آخر اللہ عز و جل نے فیصلہ فرمایا کہ ہم ان پر عذاب نازل کریں گے۔ اے نوح، تم کشتی تیار کرو اور جو تمہارے ساتھ ساتھی ہیں ان کو اس میں سوار ہونے کی تلقین کرو۔ اس میں پورا واقعہ ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ استغفار کی فضائل ذکر کرتے ہیں کہ اے میری قوم، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے۔ ایک فائدہ۔ دوسرا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر شرراٹے کا موسلادھار بھی بھیجے گا۔ ایسا نہیں برسائے گا کہ جو گرمی ہے وہ بھی اتر جائے گی ساری، اور جو فصلیں ہیں جن کو پانی چاہیے وہ بھی مل جائے گا، تمہاری فصلوں میں فراوانی ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ، اور تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ، مالوں کے ذریعے، صرف مال کے ذریعے نہیں، اموال، مالوں کے ذریعے، کئی طرح کے مال، جانور بھی مال ہے، زمینیں بھی مال ہے، کھیتی باڑی میں وہ فائدہ حاصل کرنا بھی مال ہے، کرنسی بھی مال ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ سونا چاندی، یہ اموال، مال کی جمع ہے۔ اللہ مالوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے اللہ تمہیں بیٹے عطا کرے گا، تمہاری نسل بڑھے گی، وہ کل کو تمہارا نام زندہ رکھے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے باغ اگا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہوا کہ اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے؟ جو عزتوں کا مالک ہے، جو عزتیں دینے والا ہے، تم اس سے امید ہی نہیں رکھتے کہ اللہ تمہیں عزت بخشے گا۔ عزت ملتی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جس کو چاہے بادشاہ دے سکتا ہے، تو عزت یہی ہے نا۔ اللہ نے کسی کو مال دے کر عزت دی، اللہ نے کسی کو علم دے کر عزت دی، اللہ نے کسی کو جاہ و جلال، مقام و مرتبہ دے کر اس کو عزت بخشی ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں اس طرح بنایا کہ تم نہیں دیکھتے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک، بغیر ستونوں کے، بغیر سہارے کے۔ اللہ نے جو طباق اصل میں ایک روٹی کا نام، وہ دو آٹوں کے جو پیڑے ہیں ان سے مل کر بنتی ہے، اس کو کیا ملنے کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں طباق۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو پیدا ہے ایک کے اوپر دوسرا، یہ جو گدے ہیں ہم نے 7 آسمان بنائے ہیں، تم اس میں ذرا غور و فکر تو کرو۔ تم نے کوئی ایک پینسل بھی کھڑی کرنی ہو تو تمہیں نیچے سہارا دینا پڑتا ہے۔ اللہ نے اتنا وسیع آسمان کھڑا کر دیا بغیر سمندروں کے، غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا وہ کتنی قدرتوں کا حامل ہے، بادشاہ ہے۔